پیارے بچوں، ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک سارس اور ایک لومڑی کی دوستی ہو گئی۔ اب لومڑی تو بہت چالاک تھی۔ ایک دن وہ سارس سے ملی اور اس نے سارس سے کہا، دیکھو بھیا سارس، اب ہم دونوں دوست ہیں، ہماری دوستی اسی طرح ہی نہیں چلے گی۔ میرا دل کرتا ہے میں تمہیں اپنے گھر کھانے پر بلاؤں، تو تمہارا کیا خیال ہے؟ اس پر سارس نے کہا، بہن لومڑی، خیال تو بہت اچھا ہے، مجھے بہت خوشی ہوگی تمہاری اس دعوت کی۔ لومڑی نے کہا، چلو پھر ٹھیک ہے، اب یہ فیصلہ ہو گیا، کل تم میرے گھر دوپہر کے کھانے پر آؤ گے۔ یہ کہہ کر لومڑی چلی جاتی ہے اور سارس بھی اپنے گھر کی راہ لیتا ہے۔ اگلے دن سارس بہت خوش ہوتا ہے۔ وہ نہا دھو کر نیا سوٹ پہن کر لومڑی کے گھر کی راہ لیتا ہے اور راستے میں بڑا خوش ہوتا ہے اور اپنے دل میں طرح طرح کے خیال لاتا ہے کہ آج تو لومڑی بہن نے بہت مزے کی بریانی بنائی ہوگی، بہت مزے کے کھانے بنائے ہوں گے، آج تو بہت مزہ آئے گا، خوب جی بھر کر کھاؤں گا۔ اتنے میں لومڑی کا گھر آ جاتا ہے اور لومڑی سارس کے سواگت کے لیے کھڑی ہوتی ہے۔ لومڑی سارس کو اپنے گھر میں بلاتی ہے اور وہ اسے ایک کرسی پر بٹھاتی ہے اور لومڑی دل میں سوچ رہی ہوتی ہے، اب تو سارس کے ساتھ میں شرارت کروں گی، اسے تو مزہ چکھاؤں گی کہ کیسے مزے کے کھانے اس کے لیے میں نے بنائے ہیں۔ وہ کیا کرتی ہے، وہ ایک پلیٹ میں شوربہ ڈال کر سارس کے آگے رکھ دیتی ہے۔ اب سارس کی چونچ تو لمبی ہوتی ہے، وہ پلیٹ میں سے شوربہ کیسے پی سکتا ہے؟ اس نے شوربہ پینے کی بہت کوشش کی، لیکن چاروں ناچار وہ بہت مشکل میں رہا۔ اس نے نہ جی بھر کر کھانا کھایا بلکہ بہت شرمندہ ہوا اور دل ہی دل میں لومڑی کو کوسنے لگا کہ اس نے اس کے ساتھ کیا کیا، اور پھر اس نے یہ کہہ کر بات ختم کی کہ بی لومڑی، میں تو بہت خوش ہوا ہوں، میں نے تو جی بھر کر کھانا کھایا، کھانا بہت مزیدار تھا، اب تم کل میرے گھر تشریف لانا، بھی تمہاری دعوت کرنا چاہتا ہوں، مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ لومڑی نے سوچا کہ یہ تو بہت بے وقوف ہے۔ اس نے بہت خوشی سے اس کی دعوت قبول کر لی اور کہنے لگی، بھیا سارس، مجھے بہت خوشی ہے، میں ضرور آؤں گی۔ یہ کہہ کر سارس وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اگلے دن لومڑی خوشی خوشی سے سارس کے گھر کی راہ لیتی ہے۔ وہ راستے میں بہت اٹکیلیاں کرتی ہے، خوب مزے سے جا رہی ہوتی ہے۔ کبھی وہ ناچتی ہے، خوشی سے گانے گاتی ہے کہ آج تو سارس اسے بہت مزے کے کھانے کھلائے گا، کیا ہی مزہ آئے گا جب اس کے آگے طرح طرح کے کھانے رکھے گا۔ یہ بات سوچ کر وہ سارس کے گھر کی طرف جا رہی ہوتی ہے۔ سارس لومڑی کے سواگت کے لیے کھڑا ہوتا ہے، وہ دل ہی دل میں اسے کوس رہا ہوتا ہے اور یہ بھی اس نے ٹھان رکھی ہوتی ہے کہ جیسے ہی لومڑی آئے گی وہ ضرور اس سے کل والا بدلہ لے گا، وہ بھی اس کو اسی طرح ہی کھانا کھلائے گا۔ اب دیکھیں سارس اس کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ اتنے میں لومڑی آ جاتی ہے اور وہ لومڑی کا سواگت کرتا ہے اور اسے اپنے گھر کے اندر لے جاتا ہے۔ وہاں اس کا حال چال پوچھتا ہے، اسے کرسی پر بٹھاتا ہے، اور یہ کیا، سارس نے کیا کیا؟ سارس نے تو ایک بوتل میں کھانا ڈال کر لومڑی کے آگے رکھ دیا۔ لومڑی اس کا منہ دیکھتی ہی رہ گئی اور دل میں کہنے لگی کہ یہ کیا کیا اس نے، جیسا میں نے اس کے ساتھ سلوک کیا تھا، سارس تو میرے سے بھی 4 قدم آگے نکلا۔ اب سارس نے کہا، بی لومڑی، شرماؤ نہیں، جلدی جلدی سے کھانا کھاؤ، دیکھو میں نے تمہارے لیے کتنا مزیدار کھانا بنایا ہے، اور میں نے تو تمہارے لیے کھانا بھی بوتل میں ڈال دیا ہے۔ لومڑی یہ بات سن کر بہت شرمندہ ہوتی ہے کیونکہ بوتل کا منہ تنگ ہوتا ہے اور لومڑی کا منہ بوتل میں نہیں جا سکتا۔ ایسا ہی اس نے سارس کے ساتھ کیا تھا۔ سارس کی چونچ لمبی تھی، اگر اسے بوتل میں کھانا دیتی تو اسے بہت مزہ آتا، لیکن اس نے تو اسے پلیٹ میں کھانا ڈال کے دیا اور وہ لمبی چونچ کی وجہ سے پلیٹ میں سے نہ کھا سکا۔ وہ دل میں پچھتاتی ہے اور سارس سے معذرت کرتی ہے اور اپنے کیے کی معافی مانگتی ہے۔ دیکھا بچوں، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔